کرتے ہیں اس انداز سے کہ جب بیماری آ جائے ان کی خدمت کرتے ہیں، علاج معالجہ کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کے سامنے اف تک نہیں کہتے، اور جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پیچھے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، اس کا مصداق نہیں بنتے، بلکہ سعادت مند اولاد کا جو شیوا ہوتا ہے وہی اسی پر چلتے ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ان کے اہل محبت حضرات ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرزندان ہیں، بڑے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہوں نے یہ سارے جتنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں حد المقدور انہوں نے کوشش کی ہے اس پر عمل کرنے کی۔ اللہ کریم انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات محترم، والدین کو اللہ رب العزت نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ سمندروں کا پانی اپنی گہرائی کے باوجود خشک ہو سکتا ہے، مگر والدین کے دل میں اولاد کے لیے جو شفقت ہے اس کا پانی کبھی خشک نہیں ہوتا۔ انسان کسی شجر سایہ دار کے نیچے بیٹھے، اس کو وہ چین، وہ راحت میسر نہیں آتی جو اسے ماں اور باپ کے دامن سے میسر آتی ہے۔ انسان کائنات میں کتنی بڑی کرسی پہ بیٹھ جائے، اسے دنیا کے کسی ایوارڈ سے وہ لذت اور سرور نہیں ملتا جو لذت سرور بندہ مومن کو اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھنے سے ملتا ہے۔ دنیا کے کسی ایوارڈ میں، دنیا کی کسی عزت میں، دنیا کے کسی خطاب سے اس کو وہ سکون، لذت اور چاشنی نہیں آتی جو والدین، ماں اور باپ جو مخصوص انداز میں اپنے بیٹے کو جس پیار اور محبت سے بلاتے ہیں۔ انسان کائنات کے سارے لقب، دنیا کے سارے نام، ایوارڈ اس معصوم اور چھوٹے سے جملے جو ماں اپنے بچے کو بیٹا، ببلو، مٹھو، یا والد اپنے بیٹے کو نام سے یا جس طرح بھی بلاتا ہے، انسان کائنات کے سارے ایوارڈ اس معصوم سے لفظ پہ قربان کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے والدین کو اولاد کے لیے بہت بڑا رحمت کا سائبان بنایا ہے اور ابر کرم بنایا ہے۔ ہماری دعا ہے جن جن کے والدین بحیات ہیں، اللہ کریم انہیں لمبی صحت والی طویل زندگی عطا فرمائے، اور جن جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، خصوصاً آج محمد شاہ صاحب، احمد شاہ بھائی، ان کے والد گرامی حاجی عبدالحمید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ عظیم محبت والے، اخلاق والے بزرگ تھے، اور آپ سب ان سے آگاہ ہیں کہ دین کے ساتھ محبت کرنے والے، علماء سے محبت کرنے والے، حفاظ کے ساتھ محبت کرنے والے، مساجد اور مدارس کا ادب و احترام کرنے والی شخصیت آج جو ہے ہم ان سے محروم ہیں۔ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرات محترم، رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انشکر لی ولوالدیک، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو، میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اب یہاں اس مقام پر جہاں اللہ رب العزت نے والدین کا مقام و مرتبہ اور عظمت والدین کو اجاگر کیا ہے، وہاں عقائد کے لحاظ سے ہمارے لیے اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ ایک ہی چیز جس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی جائے اور پھر اس کی نسبت مخلوق کی طرف بھی کی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب رب کی طرف نسبت ہو تو معنی اور ہوتا ہے، مخلوق کی طرف ہو تو معنی اور ہوتا ہے۔ اب یہاں شکر کی نسبت دو ذوات کی طرف کی گئی ہے، ایک فرمایا میرا شکر ادا کرو، دوسرا کیا فرمایا؟ والدین کا شکر ادا کرو۔ اب اگر یہی نظریہ توحید مد نظر رکھا جائے کہ جو چیز رب کے لیے ہو وہ کسی بھی معنی کے لحاظ سے اس کی مخلوق کے لیے ثابت کی جائے، اس کی نسبت کی جائے تو معاذ اللہ شرک ہو جائے گا۔ تو گویا رب کائنات یہ بتانا چاہتا ہے، فرمایا شکر کرو، میرا شکر ادا کرو، والدین کا شکر ادا کرو۔ تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فرمایا رب کے شکر کا مفہوم اور ہے اور اس کی مخلوق کا، والدین کا شکر ادا کرنا، اس کا مفہوم اور ہے۔
چونکہ شکر جو ہے وہ نعمت کے جواب کے طور پہ ہوتا ہے. والدین جو اپنی اولاد پہ مہربانیاں کرتے ہیں، انعامات نوازتے ہیں، احسانات ان کے ہوتے ہیں، وہ ان کے اپنے ذاتی نہیں ہوتے بلکہ رب کی عطا کردہ ہوتے ہیں. تو والدین کا شکر مجازی طور پہ ہے. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اللہ کریم نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے متصل بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے وجہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا حقیقی سبب اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور انسان کی تخلیق کا مجازی سبب والدین ہے. تو اللہ رب العزت نے حقیقی سبب یعنی اپنے ذکر کے بعد، اپنی عبادت کے بعد مجازی سبب یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ارشاد فرمایا. اب یہاں بھی فرمایا کہ والدین جو نعمتیں کرتے ہیں اپنی اولاد پر وہ ذاتی نہیں ہوتی، وہ رب کی عطائی ہوتی ہیں. اس لیے یہ مجازی حیثیت سے بندہ رب کا اپنے والدین کا شکر ادا کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. اور فرمایا کہ رب جو نعمتیں عطا فرماتا ہے وہ کسی سے مانگ کر لے کر نہیں، کسی کی طاقت سے نہیں، بلکہ رب کائنات اپنی ذاتی نعمتیں عطا فرماتا ہے. تو رب کا شکر جو ہے وہ نعمتوں کے جواب کے طور پہ حقیقی حیثیت میں ہے، حقیقی حیثیت میں ہے. اور فرمایا کہ والدین کے ساتھ جو شکر کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ مجازی ہے. تو بڑی خوش قسمتی ہے حضرات محترم، آج تو لوگوں نے دعا پر شرک اور بدعت کے فتوے لگا دیے. ہم نے ایسی ایسی اولاد دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے کہ والدین، والد صاحب جب روح قفس انسری سے پرواز ہوئی تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ بابا جو ہے اب اسپائر ہو گئے ہیں. اور اس طرح کے واقعات، یہ بیریا ٹون کا واقعہ ہے. وہاں پہ والد صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، ساری رات انہوں نے والد صاحب کی نوکر کو کہہ کے واش روم میں جو ہے میت ان کی وہ بند رکھی. انہوں نے کہا بابا ہمیں کھا جائے گا، ڈر لگتا ہے ہمیں. وہ باپ جس نے اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے لگا دی، آج جب اس کی آنکھیں بند ہوئی وہ اس بات چیز کا محتاج تھا کہ وہ اولاد جس کے لیے میں نے زندگی کا سکون برباد کیا، میں نے نہ دن دیکھا نہ رات، نہ موسموں کے تغیرات کو دیکھا، میں نے ساری زندگی اپنی اولاد کی تعلیم و ترقی اور تربیت پر لگا دی. آج ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ والدین اپنے اولاد اپنے والدین کو، والد صاحب کو سنبھالتی اور اس کے کفن دفن کا اہتمام کرتی. لیکن ایسی ناخلف اولاد آج بدقسمتی کے طور پہ پھر یہاں والدین کا بھی قصور ہے جنہوں نے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کیا. دنیا کی تعلیم کا تو بڑا اہتمام کیا، آکسفورڈ اور نہ جانے کیسا کیسا نصاب پڑھایا، لیکن دین کے جو بنیادی مسائل ہیں، بنیادی علم ہے، وہ اپنی اولاد کو نہ دیا تو پھر اولاد بھی ایسے ہی کرے گی. ایسی اولاد بھی ہے جو کہتی ہے دعا پر شرک اور بدعت کا فتوے لگا دیے. کہا کہ جنازے کے بعد دعا شرک ہے، نماز کے بعد دعا شرک ہے. بدعت اور شرک جنہیں ہر بات میں نظر آتا ہے. اب یہاں دیکھیں نا، انشکر لی والدیک، میرا شکر ادا کرو، والدین کا شکر ادا کرو. اگر یہی نظریہ توحید ہم جب متوجہ ہوتے ہیں والدین کی طرف، اولیاء کرام کی طرف، صحابہ و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بارگاہ سے جب استمداد کرتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور استغاثہ پیش کرتے ہیں، تو تان و تشنیع کے تیر نہیں آتے. کہتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا. دینے والا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، کوئی شک نہیں، مشکل کشا اللہ ہے. لیکن ہم کہتے ہیں ہم ان ذوات قدسیہ کی بارگاہ میں اس لیے متوجہ ہوتے ہیں دینے والا رب ہی ہے، لیکن ان کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ یہ رب سے شفا کا ذریعہ بنتے ہیں. تو بڑی خوش قسمت اولاد ہوتی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان العبد ليموت والداه او احدهما وانه لهما لعاق وانه يستغفر لهما ويدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا او كما قال عليه الصلوۃ والسلام. فرمایا جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے، ایسا بندہ جس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک دنیا سے چلے جائیں، اور وَإِنَّهُ لَهُمَا لَعَاقٌ وہ اپنے والدین کا نافرمان زندگی میں ٹھہرا ہو، اپنے والدین کے لیے مسلسل دعائے مغفرت کرے، ان کے لیے دعائے بخشش کا اہتمام کرے،
اللہ کریم اس نافرمان کا نام جو ہے وہ نافرمانوں کی لسٹ سے نکال کر نیکوکاروں میں لکھ دیتا ہے۔ دعا کا دیکھیں کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد کیا قیامت کے دن اللہ کریم بندے کا درجہ بلند فرمائے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا مالک یہ میرا درجہ کس وجہ سے بلند ہوا، مجھے زندگی میں کوئی ایسا نیک عمل نظر نہیں آ رہا۔ رب کائنات کی بارگاہ سے آواز آئے گی استغفار والا نکلا، آج اے بندے تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کیا ہے، جس کی بدولت جنت میں تیرا درجہ اور مقام بلند کر دیا گیا، درجہ اور مقام بلند کر دیا گیا۔ تو حضرات محترم والدین کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور والد کے اصالے ثواب کی یہ محفل ہے۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، آج ماں کی منقبت اور ماں کی شان میں جو ہے وہ بڑی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، مناقب پیش کیے جاتے ہیں۔ والدہ کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لیکن باپ کے ساتھ جو ہے وہ انسلٹ اس کی ہوتی ہے اس طرح کہ باپ کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے، میری ماں کی دعا ہے، اور باپ کے سامنے جو ہے والدہ کے سامنے جو ہے وہ باپ کی انسلٹ کی جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد میں الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ بولیے والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَإِن شِئْتَ فَأَعْطِ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْ، فرمایا اب رب نے تجھے یہ اختیار دیا ہے، باپ کی خدمت کر کے جنت کا درمیانی دروازہ اپنے لیے محفوظ کر لے، یا اس کی نافرمانی کر کے اب یہ جنتی دروازہ ضائع کر دے۔ رب نے تجھے اختیار عطا فرمایا۔ تو کتنا بڑا مقام و مرتبہ والد کا ہے، جسے آج نہ خلق اولاد نہ فرمان اولاد جو ہے اس کو فراموش کرتی ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، صحابی رسول اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ان لی مالا و ولدا، یا رسول اللہ میرا مال بھی ہے میری اولاد بھی ہے، میں اہل و عیال والا ہوں، ان ابی یرید ان یحتاج مالی، میرا باپ مجھ سے میرا مال لینا چاہتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ میرا مال بھی ہے میری اولاد بھی ہے، اور میرا باپ مجھ سے میرا مال لینا چاہتا ہے، یعنی میرے اہل و عیال والا ہوں، میرے اخراجات ہیں۔ آج ہوتا ہے نا ایسے، والد صاحب تقاضا کرتے ہیں جب بیٹے کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرتے ہیں، اللہ کریم اسے اولاد عطا فرماتا ہے، وہ کمائی والا ہوتا ہے، تو والد صاحب اس کے سے تقاضا کرتے ہیں بھائی یہ رقم ہے جی، مثال کے طور پہ یہ گھر کے اخراجات ہیں، یہ بل ہیں، اور یہ معاملات ہیں، فلاں اخراجات ہیں، مجھے پیسہ چاہیے۔ اسی طرح صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا مال بھی ہے میرے اہل و عیال بھی ہیں، میرا باپ مجھ سے میرا مال لینا چاہتا ہے، بتائیں اے اللہ کے محبوب رہنمائی ارشاد فرمائے میں کیا کروں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد میں ہے میرا صحابی یہ غلام ہے، لیکن باپ کی شکایت لے کے آیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ انت و مالک لابیک، فرمایا تو اپنے مال کی بات کرتا ہے، فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے، وہ تجھ سے تیرا مال نہیں لینا چاہتا بلکہ وہ اپنے ہی مال کا تقاضا کر رہا ہے، وہ اپنے ہی مال کا جو ہے تقاضا کر رہا ہے۔ حضرات محترم والدین کو اللہ رب العزت نے رحمت کا صاحبان بنایا ہے، اور یہاں تک آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا نظر الوالد الى ولده، جب والد اپنے بیٹے کو دیکھے فسرہ، بیٹا اس نے سلوک کرتے ہوئے اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ اپنے باپ کو خوش کر دے، یعنی باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور باپ نے بیٹے کو دیکھا اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا کامل نمونہ بیٹا بنا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے والد خوش ہو گیا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کانا للولد عتق نسمۃ او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ اس بیٹے کے لیے جو ہے ایک غلام آزاد کرنے کا اللہ کریم اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا اگر مسکرا کے دیکھے گا والد اپنے بیٹے کو، اور بیٹے کی اطاعت و فرمانبرداری سے خوش ہو کے والد مسکرائے گا، اس کا دل خوش ہوگا، اس کے اثرات اس کے چہرے پہ آئیں گے۔ فرمایا کہ اللہ کریم اس بیٹے کو کتنا ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ ان نظر 360 نظر، عرض کی یا رسول اللہ اگر 360 مرتبہ کوئی والد بیٹے کو دیکھے اور 360 مرتبہ والد خوش ہو جائے
تو کیا 360 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا؟ سنیے اللہ کے محبوب نے ارشاد میں قال اللہ اکثر فرمایا اللہ کریم اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، یہ والد کا مقام و مرتبہ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ والد کی ایک جھڑکی نے مجھے زمانے کا امام بنا دیا۔ جہاں والدہ کی نرمیاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نرمیاں بگاڑ دیتی ہیں بندے کو، وہاں والد کی جھڑکیوں میں اللہ کریم نے بے شمار حکمتیں رکھی ہیں۔ والد کی جھڑکیوں میں آپ فرماتے ہیں میرے دوسرے بھائی عالم دین تھے، والد صاحب نے مجھے ایک مرتبہ جھڑکی دی، کہا کہ تو آوارہ گردی کرتا ہے اور کبوتر بازیوں میں مشغول ہے، تیرا دوسرا بھائی دیکھو وہ بامقصد کاموں میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں والد نے جھڑکی دی، میں اپنے گھر سے نکلا، وقت کے عظیم محدث ابن ہرمز کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے آپ فرماتے ہیں مسلسل 12 سال میں نے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ میں بھی علم دین حاصل کروں گا اور اپنے والد کی نظروں میں سرخرو ہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں 12 سال میں وقت کے عظیم محدث اور استاد ابن ہرمز کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں اپنی استاد محترم کی اولاد کو جو ہے کھجوریں دیا کرتا تھا۔ اس لالچ کی وجہ سے آج کل ٹافیوں کا دور ہے جی، تو کہتے ہیں کھجوروں کا دور تھا، کھجوریں دیا کرتا تھا کہ جب کوئی مسائل پوچھنے کے لیے آئے تو آپ نے کہنا ہے کہ والد صاحب مشغول ہیں، وہ مصروف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مسلسل 12 سال کے بعد جب میں علم دین حاصل کر کے ابن ہرمز کی بارگاہ سے جب واپس نکلا، دنیا مجھے امام مالک کے نام سے یاد کر رہی۔ تو والد کی جھڑکی میں بے شمار حکمتیں ہیں، جھڑکیوں میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ آج ایسا ہوتا ہے جوانی کا خون گرم ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ساری چیزیں ہیں، لیکن فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ فرمایا جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے۔ سعادت مند اولاد کا یہ فرض ہے ان کے علاج معالجے میں ذرا بھی سستی سے کام نہ لے، اور خبردار ان کی خفکی سے آشفتہ ہو کر کہیں زبان سے اف کا کلمہ بھی نہ نکال دینا، بلکہ اللہ کریم نے بوڑھے والدین کی خدمت کا موقع ارشاد عطا فرمایا ہے، اسے غنیمت سمجھ، اور جب والدین کی بارگاہ میں حاضر ہو فرمایا کہ اس طرح کامل عطا و فرمانبرداری کا نمونہ بن جا کہ تیرے والد اور والدہ تجھے دیکھ کر تجھے کہنا نہ پڑے کہ میرے لیے دعا کریں، بلکہ تو اتنا کامل عطا و فرمانبرداری کا نمونہ بن جا، دل و دماغ اور اپنی نگاہیں جھکا لے، اس طرح حسن سلوک کا مظاہرہ کر کہ وہ بے ساختہ تمہیں دعا دینا شروع ہو جائیں، ان کے دل کا کمل کھل جائے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی اور مسرور ہو جائیں۔ حضرات محترم، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں متعدد بار ارشاد فرمایا وصینا الانسان بوالدیہ، سورہ احقاف میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو حضرات محترم، اصال ثواب کی محفل ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، فرمایا کہ میت کی مثال قبر میں ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتی ہے۔ بندہ جو پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے وہ فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے تو میں کنارے پہ لگ جاؤں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا قبر میں میت کی مثال بھی ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، اور وہ دعا کا انتظار کرتا ہے ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق، وہ دعا کا انتظار کرتا ہے مجھے والد والدہ بہن بھائی دوست رشتہ دار کی طرف سے مجھے دعا پہنچے، فرمایا جب یہ دعا پہنچ جاتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، دنیا وما فیہا کی جو دولت ہے اس سے زیادہ وہ دعا اس بندے کو محبوب ہوتی ہے۔